الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا، عقیدہ ہونا۔ اللہ کے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ بھی یقین ہونا۔ ہم سنتے ہوئے آئے، لیکن یقین کے طور پر دلیل کے ساتھ ہمارے پاس پروف کچھ ہے کیا اس چیز کو لے کر؟ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر اکثر مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، آج ہماری حالت ایسی ہے، 90% مسلمان ایسے ہیں جو بغیر علم کے مسلمان ہیں۔ علم نہیں ہے، مسلمان ہے بس، کیونکہ بائی برتھ مسلم ہیں، ہم پیدائشی مسلم ہیں، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلم ہیں۔ ہمارا نام آدھار کارڈ میں، ریشن کارڈ میں، سرٹیفکیٹس میں مسلمانوں کا ہے، بس چل رہی ہے زندگی، تو چل رہی ہے۔ لیکن علم کے ساتھ کہ بھائی تمہارا دین کیا ہے، اگر کوئی سوال کرے تمہارا دین کیا ہے، مجھے بتائیے آپ، اسلام ہے، رائٹ، ماشاءاللہ۔ اسلام کیا سب سے اچھا دین ہے یا اسلام سے بھی کوئی اچھا دین ہے؟ اسلام اچھا دین ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر میں اس طرح سوال کروں تو 90% مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ ہے، آپ سب مانتے ہیں، آپ کا رب، آپ کا خدا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو 90% لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سچے ہیں۔ ان کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ 90% لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس کا بہت سارے لوگوں کو نالج نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، اصل میں ہماری تو خواہش یہ ہے، ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی نا، آپ اگر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے تو کبھی یہ سوال کر کے بھی دیکھو، آپ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھو کبھی، یا ڈگری کالجوں سے جب بچیاں نکلتی نا، ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگر روک لے کے اگر ان سے بنیادی سوال بھی ہم کریں گے نا، بنیادی سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ جو زیراکس میں آپ لوگوں کو دیا نا، یہ میں کئی مرتبہ ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں۔ یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں ایگزام لیتا ہوں، کیونکہ اب وہ تمام نوجوان لڑکیاں نہیں آئی، تو اس لیے میں ایگزام آج نہیں رکھا، ورنہ میں پہلے سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے، ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، کلمے کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، اس طرح کی بنیادی سوال بھی اگر کر لیں تو آج ہمارے نوجوان نسل کو ان سوالوں کا جواب نہیں معلوم ہے۔ آج کلمے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے۔ آج کتنی نوجوان لڑکیوں کو میں نے کلمے کا ترجمہ غلط بولتے ہوئے دیکھا، غلط لکھتے ہوئے دیکھا، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، صرف دوش لڑکیوں کو نہیں دے رہا ہوں میں، لڑکوں کی بھی یہی حالت ہے، لڑکیوں کی بھی یہی حالت ہے آج۔ اور ایسے بغیر علم کے اگر ہم زندگی گزار دیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے، یاد رکھو۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ جنت پانے کے لیے ایسے ہی بے برت مسلمان ہو کے لوگاں سب جیسا کر رہے ویسا کر لیتے ہوئے ہم بھی چلے جائیں گے تو نہیں جا سکتے جنت میں، یاد رکھو۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایک چاپٹر بھی بنا کے رکھے، وہ چاپٹر کیا ہے معلوم ہے؟ بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ بغیر علم کے آپ کلمہ پڑھ لیے لیکن علم نہیں ہے آپ کو کلمے کا، تو جنت میں نہیں جا سکتے آپ، سمجھ رہے؟ تو بہت افسوس ہوتا ہے، اتنے برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آئے دن ہم وہ نیوز بھی سنتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہماری بچیاں بھاگ رہی، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی۔ حالانکہ برے سے برے واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ چلے گئے، ان لوگوں کے کتنے برے حالات ہوئے وہ سب بھی دیکھ رہی، اس کے باوجود بھی پھر وہ مرتد ہونے کے جو کیسز ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ان بچیوں کو سکھائیں گے بول کے ہم جب کوشش کرتے ہیں تو نہ ماں باپ کو فکر ہے کہ ہماری بچیوں کو کچھ سکھائیں، نہ بچیوں کو نہ بچوں کو فکر ہے کہ ہم خود سیکھیں، صرف دنیا داری کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ بہت برا ہو رہا، اللہ ہی ہدایت دینا، بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ تمام چیزیں سننے کے بعد، لیکن کیا کریں، چلو اللہ جس کو ہدایت دیا وہی لوگ سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کو یہاں پر بٹھانا۔
اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ بتانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیا تبھی تو آپ یہاں پر آ کے بیٹھے. اللہ کے چنندہ بندے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک حدیث ہے, کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ, صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, اس کو دین کی صحیح سمجھ دے دیتا ہے. تو ہم لوگوں کو ایسی پوری حدیثیں یاد ہونا, ہم لوگوں کو ہر بات میں ہم کہیں پر بات کر رہے, گفتگو کر رہے, کہیں شادی میں, فنکشن میں, کہیں بھی گئے دوستوں کے ساتھ, تو ہمارے زبان سے کچھ حدیثیں نکلنا, ہر چیز کی فضیلت ہم کو یاد رہنا. بار بار ہم لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے, علم کی مجلسوں میں بیٹھیں گے, تو پھر ہم لوگوں کو یہ حدیثیں بھی یاد ہوں گی, قرآن کی آیتیں بھی یاد ہوں گی. یاد رکھو. اور الحمدللہ الفرقان فاؤنڈیشن یہاں پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ یہاں پر اجتماعات کنٹینیو ہو رہے ہیں, اور جو لوگ ریگولر آتے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے تو بہت سارا علم بھی حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو آج ہم سب سے پہلے, جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ٹاپکس رکھا, اللہ ہیں بولے سو یقین ہونا, ہم کو رسول سچے ہیں بولے سو یقین ہونا, اور ہمارا اسلام سچا دین ہے بولے سو یقین ہونا. اب دیکھو, جن لوگوں کو ان تینوں چیزوں کا یقین ہوگا تو بتاؤ وہ لوگ کیا اسلام چھوڑ سکتے ہیں؟ اب آپ آواز دے کر بولیے مجھے. جن کو یقین ہے کہ میرا رب سچا معبود ہے, میرے نبی سچے ہیں, میرا دین سچا ہے, اور مجھے مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین ہے, جن لوگوں کو یہ یقین ہے, دل کے یقین کے ساتھ وہ اس طرح ان تینوں چیزوں کو مانتے ہیں, تو وہ مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے. جیسا کہ آپ فلسطین کے لوگوں کے آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے, اتنے برے حالات, کھانے کے دانوں کے لیے ترس رہے, پانی کے خطروں کے لیے ترس رہے. آج صبح جاگے تو شام تک زندہ رہیں گے, کوئی یقین نہیں ہے. شام کو اگر لیٹے سو گئے تو صبح تک زندہ رہیں گے, کوئی یقین نہیں ہے. کون سی بلڈنگ ان کے اوپر گر جائے گی, کون سے چھت کے نیچے دب کے مر جائیں گے, نہیں معلوم ہے. صبح شام لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے, لاشوں کو دفناتے ہوئے اور ہاسپٹلوں میں روتے ہوئے, اپنے بچوں کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے وہ عورتیں دیکھ رہی ہے, وہ مرد دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی جب کبھی بھی اگر ان کا کوئی لاڈلا مر جاتا ہے, تب بھی ان کی زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں نکلتے. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے, سبحان اللہ الحمدللہ ہی بولتے ہوئے وہ روتی بھی ہیں, تو الحمدللہ بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے روتی ہے وہ عورت. کیا ایمان ہے ان لوگوں کا. وہ لوگ مرتد تو نہیں ہو رہے, اتنا ظلم سہتے ہوئے وہ لوگ یہ نہیں بولے کبھی بھی چلو جی ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تو چھوڑ دیں گے ہم اسلام کو, چلو تم یہودی ہے تو ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے, ہم یہودی بن جائیں گے. کوئی عورت نہیں بولتی اس طرح فلسطین کی, غزہ کی. تو وہ ایمان کی ضرورت ہے. ویسا ایمان اگر ہمارا ہوگا تو آج کوئی ہم کو بھی آج آ کے ہمارے گردن پہ بھی کوئی تلوار رکھ دے, یا کوئی دنیا کی بڑی دولت لا کے سامنے رکھ دے, چلو جی اسلام چھوڑو, تو وہ دولت کو ٹھکرا سکتے ہیں, مرنا اور کٹنا پسند کر سکتے ہیں, لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے. آج کالج میں جا کے صرف 2-4 محبت کی باتیں کسی کی زبان سے سن لیے تو ہماری بچیاں اس کے ساتھ بھاگ جا رہی, اپنے دین کو ہی چھوڑ دے رہی. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس یہ 3 چیزوں کا علم نہیں ہے. میرا رب سچا ہے, میرے نبی سچے ہیں, میرا دین سچا ہے. یہ یقین کی کمی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے, مرتد ہونے والے جیسے واقعات اور بھی بہت سارے گناہ. تو چلیے ان 3 چیزوں کو آج انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آج ایک دن میں تو یہ مکمل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. آج اور کل کے کلاسز میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں. تو آج سب سے پہلے قرآن ہمارا سچا ہے, اس کی دلیل کیا ہے ہم دیکھیں گے. جب قرآن سچا ہے سمجھ میں آئے گا, تو پھر اس کے بعد میرا رب بھی سچا ہے, میرے نبی بھی سچے ہیں, میرا دین سب سے اچھا ہے, یہ انشاءاللہ بعد میں سمجھ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کی سچائی کی دلیل کیا ہے میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو سوال کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. کلاس ختم ہونے کے بعد آپ سوال کر سکتے, لیکن ادھر ادھر بازو میں دیکھتے ہوئے کوئی چیز لکھنے کی کوشش نہ کریں. آپ کو جتنا یاد ہے, جو سمجھ میں آیا وہ آپ نوٹ کر لو, لکھ لو. لیکن آپ اگر کچھ چیزیں بھول گئے, نہیں لکھ سکے, تو اس کو لکھنے کے لیے بازو میں دیکھیں گے تو پھر میں جو بول رہا ہوں وہ آپ نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو کچھ بھی نہیں لکھے آپ بعد میں سوال کر لینا, میں انشاءاللہ آپ کو وہ تمام دلائل بھی دے دوں گا. چلیے, سب سے پہلی بات یہ ہے, قرآن اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب ہے. اس کی سب سے پہلی دلیل
خود یہ قرآن ہی ہے. پہلی دلیل خود یہ قرآن ہی ہے، جیسا کہ سورہ ہجر آیت نمبر 9 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ میں خود اس قرآن کو نازل کیا اور میں خود اس قرآن کی حفاظت کروں گا. اللہ تعالیٰ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں بول دیا. تو مطلب یہ ہے کہ دوسری دنیا کی کوئی بھی کتاب یہ نہیں کہتی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کوئی کتاب یہ نہیں بول رہی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن خود قرآن بول رہی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت بھی کرے گا. قیامت تک اس قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا. اس کی اگر سب سے بڑی دلیل نکال کر دیکھنا ہے، آج دنیا میں چاہے امریکہ میں کوئی کتاب ہو قرآن، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے انگلینڈ میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں، بلکہ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والوں تک بھی آج الحمدللہ اسلام پہنچ گیا. تو وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھیں گے اگر کوئی قرآن ہے تو وہ قرآن، اور دنیا کے تمام قرآنوں کو ایک جگہ کر کے جمع کر کے دیکھو، قرآن میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے. ایک سورہ اِنَّا اعْطَيْنَا ایک نہیں ہے بھائی، سورہ کوثر ایک قرآن میں نہیں ہے، سورہ اخلاص ایک قرآن میں نہیں ہے، سورہ فاتحہ ایک قرآن میں نہیں ہے بھائی. امریکہ میں ایک سورت غیب ہے، انڈیا میں ایک سورت زیادہ ہے. ارے سورت تو چھوڑو، ایک آیت بھی زیادہ کم آپ نہیں دیکھیں گے. آیت تو چھوڑو، زیر زبر کا فرق بھی کہیں پر نہیں دیکھیں گے آپ. اور الحمدللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کی گئی ہے وہ بھی آج میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اس قرآن کو بھی، اور آج دنیا میں جتنے قرآن ہیں ان تمام قرآنوں کو آپ جمع کر کے دیکھیں گے ایک جگہ اکٹھی کر کے، جیسی قرآن وہ ہے اس زمانے میں 1400 سال پہلے، آج جو قرآن ہے وہ برابر ہے الحمدللہ. اس طرح دنیا میں کسی دوسری کتاب کو آپ نہیں دیکھیں گے جو بغیر تبدیلی کے ساتھ اتنے سال سے رہی ہو. دوسری کسی بھی مذہب کی کتاب کو آپ نہیں دیکھیں گے سوائے قرآن کے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد قرآن کے تعلق سے کفار اس زمانے کے ایک اعتراض کرے تھے. اب یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں، دیکھو قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں کفار اعتراض کرے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ خود لکھ لیے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہیں لکھ لیے سو ہے. اس طرح کچھ اعتراض کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی کچھ آیتیں نازل کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. غور سے سنو، یہ ٹاپکس اور یہ کلاسز عام اجتماعات کی طرح نہیں ہے جو جوشیلے، جذباتی اور صرف جوش بھرنے کے لیے یا کچھ باتیں سن کے کچھ باتیں چھوڑنے والی یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ علمی مجلس ہے، بڑی محنت، بڑی کوششوں کے ساتھ 1 مہینہ پہلے سے یہ تمام چیزیں سوچ کر میں نے جمع کی. آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں، اس لیے اللہ کے واسطے اس مجلس کی اور ان عنوانات کی، ان باتوں کی قدر کرتے ہوئے آپ اتنی ہی اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میں اتنی ہی اچھے انداز میں بول سکتا ہوں. میری طاقت اصل میں آپ لوگ ہیں، سننے والے اگر اچھا سنیں گے تو بولنے والا اچھے انداز میں بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب آپ غور سے سنیے کیا بول رہا ہوں میں. 2 آیتیں دیا، ایک کا ترجمہ رکھا، اب دوسری آیت کا ترجمہ دیکھو. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ.
تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا ہی بہترین بات ہے، کیا ہی بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، بولنے کا، اور کیسا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں کیا بولا کہ آپ کہہ دو کہ تمام جن اور انسان مل کر، انسان بھی جن بھی، تمام کے تمام لوگ مل کر اس قرآن جیسی ایک قرآن، اس کتاب کے جیسی ایک کتاب بنا لو۔ تمام جناتوں کو بھی بلا لو، انسانوں کو بھی بلا لو، اور بھی مدد کرنے والے کوئی بھی ہے تو لے کے آؤ۔ ممکن نہیں ہے، تم نہیں بنا سکتے اس قرآن کی جیسی۔ یہ کب آیتیں اتری؟ کتنے سال پہلے اتری جی؟ 1450 سال ہو گیا، رائٹ؟ آپ سب کو بولنا ہے۔ تو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنے سال ہو گیا ہے چیلنج دے کر؟ 1450 سال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کیا بول رہا کہ ہم نے جو کچھ بھی ہمارے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اتارا، یعنی یہ قرآن جو اتارا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم سمجھ رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لکھ دیے ہیں، کہیں سے سن کے کاپی کر لی ہے، اگر ایسا آپ سمجھ رہے، اگر اس بات میں تم سچے ہو، تو پوری قرآن تو دور، ایک سورت بنا کے لے کے آؤ، ایک سورہ، چھوٹا سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتیں بس، ایسا ایک سورہ بنا کے لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ ایک جگہ تو ایک آیت ایسی بنا کے لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کا چیلنج۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے چیلنج کر رہا کہ دیکھو اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں سب کو بلا لو، سب مل کے بیٹھ کے پلاننگ کر کے لکھنا شروع کرو ایسی کتاب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا تم نہیں کر سکتے، چیلنج بھی دے دیا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد بھی بول رہا کہ تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، ایسی قرآن بنا بھی نہیں سکتے، ایسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو، اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو۔ یا تو چیلنج ہے کہ بناؤ ایسی قرآن، نہیں بنا سکتے تو پھر توبہ کر لو، مان لو یہ اللہ کی کتاب ہے بول کے، جب مانیں گے تو تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ تو دیکھیے اب اس چیلنج کے پیچھے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، اصل میں دنیا میں یہ جو چیلنج اس زمانے میں جب اترا تب سے لے کے آج تک یہ چیلنج ویسا ہی باقی ہے۔ آج تک کوئی قرآن کی جیسی کتاب نہ لکھ سکا، نہ قرآن میں ایک سورت کی جیسی کوئی سورت بنا سکا۔ کچھ لوگ کوشش کرے، بیچ میں کچھ لوگ بنانے کی کوشش کرے لیکن فیل ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے، اس میں سکسیس نہیں ہوئے۔ تو اصل میں یہ اس زمانے میں چیلنج تھا جب کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر لوگ، عرب کے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، آج کے جیسے نہیں تھے۔ اس زمانے میں عربی سمجھنے والے، عربی گرامر کے اس زمانے کے جو شاعر لوگ تھے وہ لوگ بھی یہ کام نہیں کر سکے، وہ لوگ بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ تو آج کوئی بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ اس زمانے میں ماہر لغت موجود تھے، اور آج تک بھی کوئی بھی اس طرح یہ چیلنج کو قبول نہیں کرا۔ اب اس جیسی لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کو اس کی عربی زبان میں اس سے بھی اچھی بنا کے لکھنا، اس جیسی صورت بناؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی کو اس سے بھی اچھی بنا کر لکھنا، یہ اصل میں چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو اس سے بہتر بنا کے بتانا یہ چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ اگر 2 آدمیوں کی ہم لوگ اردو زبان سنیں گے، دونوں کی اردو میں ہم فرق کر سکتے کہ ان کی اردو اچھی ہے، ان کی اردو کمزور ہے نا؟ انگلش پڑھنے والے آپ لوگ وہاں بھی جتنے بھی انگریزی میڈیم میں آج پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ کوئی اگر انگریزی میں بات کر رہا ہے تو ہم فرق کر سکتے ہیں، ارے انہوں کتنا اچھا انگلش بات کر رہے جی، ان کی انگریزی بہت اچھی ہے اور ان کی کمزور ہے۔ ہر زبان میں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ کن کی اچھی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں یہ قرآن ہے، عربی زبان میں سورہ اخلاص ہے، تو اسی عربی زبان میں اس سے اچھی بنا کے پیش کرو اب سورہ اخلاص کو۔ یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور اس میں سکسیس نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح ہم لوگ اگر کسی کو کسی چیز میں کوئی
آرٹیکل لکھنے کے لیے بولتے ہیں، کوئی مقالہ لکھنے کے لیے اگر بولتے ہیں کہ فلاں ٹاپک پہ آپ ایک آرٹیکل بناؤ جی بول کے، اگر کسی کو بولے سمجھو یہ ٹاپک ہے، ماں باپ کے بارے میں کچھ لکھو بچوں بول کے بولے سمجھو بچوں کو، بچے لکھ دیتے۔ اب اگر 10 بچے لکھے سمجھو، 10 بچوں میں فرق ہوتا کون کتنا اچھا لکھے، اور جو سب سے اچھا لکھے وہ یہ نہیں بول سکتے کہ اب ہم جو اچھا لکھے اس سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا، کوئی چیلنج کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ ریکارڈز جو بنتے نا، ریکارڈز، کوئی بھی ریکارڈ اس دنیا میں جو بنا وہ ہمیشہ ٹوٹنے کے لیے بنتا ہے۔ ریکارڈ آج بنا تو 10 سال کے بعد وہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے، کوئی اور اچھا ریکارڈ بن جاتا ہے، چاہے وہ کھیل میں ہو، کتاب لکھنے میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو۔ تو اسی طرح اصل میں یہ جو قرآن ہے، اب اس سے اچھا بناؤ، 1400 سال ہو گیا، 1450 سال ہو گیا، ہر چیز کا ریکارڈ ٹوٹ رہا۔ کرکٹ میں آج اگر کوئی 100 سینچری بنایا تو کوئی 101 بنانے والا ہے، اس کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن قرآن یہ چیلنج کر رہا کہ اس سے اچھا بنا کے لے کے آؤ۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، آج تک یہ ممکن نہیں ہوا۔ تو جو فصاحت، بلاغت، اثر پذیری اور قبولیت عامہ کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیت جیسی شان رکھنے والی کوئی کتاب ہونا یا کوئی صورت ہونا، یہ اصل چیلنج ہے۔ تو دیکھو، میں اب آسان انداز میں آپ کو سمجھایا قرآن کا جو چیلنج ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن کا جو چیلنج کیا ہے، اس کے جیسی صورت یا اس کے جیسی کتاب بنا کر لے کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی اچھی کوئی چیز بنا کر لے کے آؤ، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بنا رہے اس میں پھر وہ اثر بھی ہونا جیسے قرآن میں اثر ہے۔ کیسا اثر ہے؟ زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ جب قرآن سنے تو پکار اٹھے، میں نے ایسا کلام نہ پہلے کبھی سنا، حالانکہ میں کاہنوں شاعروں کا کلام بھی سنا ہوں، لیکن ایسا کلام آج تک میں نے نہیں سنا۔ زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ صرف قرآن سنے، پکار اٹھے، آج تک میں ایسا کلام سنا ہی نہیں، اور وہ اسلام میں قبول کر لیے۔ کئی صحابہ ایسے صرف قرآن سنے، ارے یہ کیسا کلام ہے بھائی، حالانکہ عربی سب سے اچھی وہ لوگ جانتے تھے، ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے، مشرکین کی ایک مرتبہ کمیٹی بنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے، مشرکین کی ایک کمیٹی بنی، اور کمیٹی بننے کے بعد اس میں سے ایک کو لیڈر بنایا گیا، ولید بن مغیرہ۔ اس کو لیڈر بنا کے تم جاؤ، جا کے محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ توحید کی دعوت، ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے بول کے ان لوگوں کی باتیں سن کے کئی لوگ گمراہ ہو جا رہے ہمارے، تم جاؤ، جا کے سمجھاؤ، کچھ بات کر کے آ جاؤ بول کے ان کو بھیج دیے۔ اے محمد، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم بادشاہت چاہتے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، اگر تم سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے، اور اگر تمہیں کوئی عورت پسند آئے تو بولو وہ اس عورت سے ہم تمہارا نکاح کرا کے دے دیں گے، یا نہیں تو تمہارے کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی جنوں کا اثر ہوا تو بولو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو لے کے آ کے ہم تمہارا علاج کرائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں سورہ فصلت چند آیات کی تلاوت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جس کو بھیجے تھے وہ اس زمانے کا بہترین تقریر کرنے والا آدمی تھا۔ سمجھو آج کے زمانے میں ہر آدمی بول نہیں سکتا نا، بھائی انہوں بہت اچھا بولتے جی، انہوں 10 صدمے میں بھی بات کرتے جی، انہوں ڈرتے نہیں، انہوں جھجکتے نہیں بول کے جو آج سمجھتے نا کچھ لوگوں کو، تو ایسا آدمی جو تقریر بھی کرتے تو آج ارے بہت اچھی تقریر کرتے ایسے سمجھتے نا۔ تو اس زمانے میں اچھے بات کرنے والے آدمی کو کیپٹن بنا کے اللہ کے رسول کے پاس بھیجے، تو وہ آدمی آ کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ پوری باتیں رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے چند قرآن کی آیتیں تلاوت کرے۔ اب وہ سن لیا، سننے کے بعد خاموش ہو گیا، خاموش ہو کے پھر واپس مکے کے مشرکین کی طرف جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ محمد نہ کاہن ہے، نہ دیوانہ ہے، نہ شاعر ہے، واللہ اس کی بات تو بڑی شیرین ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جا کے بس یہ بول سکتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے، کیونکہ ان کے کلام میں وہ اثر ہے، جادو والا اثر ہے۔ جب وہ کلام کوئی سن لیتا ہے تو وہ انہی کا ہو جا رہا۔ جو قرآن سن لیا وہ بیوی کو چھوڑنے تیار ہو گیا، ماں کو چھوڑنے تیار ہو گیا، باپ کو چھوڑنے تیار ہو گیا، پراپرٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جو بھی قرآن سنا وہ محمد کا ہو جا رہا، سب کچھ چھوڑ دے رہا۔ تو اس لیے اصل میں یہ قرآن اور ایسا کلام میں نے آج تک نہ سنا ہے
کوئی کاہن کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے. یہ کون بول رہا؟ اس زمانے کا مکے کا مشرک بول رہا، جو کہ عربی بہت بہتر جاننے والا آدمی ہے. تو ایسا اثر سننے کے بعد اثر ہونا، ایسا کلام لے کر آؤ، یہ اللہ کا چیلنج ہے. سنتے ہی اثر کس کا ہوتا؟ کون سی کتاب کا ہوتا؟ چلیے اس کے بعد ابو جہل اور ابو سفیان بھی رات کی تاریکی میں قرآن سنتے اور کہتے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. یہ لوگ بھی سنتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو یہ لوگ بھی سنتے تھے اور بولتے بھی تھے کہ یہ انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح ابن دغنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہاں پر ایک واقعہ ہے، سنو. ایسا واقعہ، یہ واقعات یاد رکھ لو آپ میری ماں بہنوں. آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو اس وقت مکے کے لوگ جب ظلم کر رہے، ستا رہے، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ میں مکہ چھوڑ دے کے چلے جاتا ہوں بھائی، یہ لوگ بہت پریشان کر رہے بول کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے. جاتے جاتے راستے میں ابن دغنہ نام کا ایک آدمی، مکے کا مشرک ہے، وہ ابھی اسلام قبول نہیں کرا، وہ ملا اور بولا کہ آیا ابو بکر آپ کہاں جا رہے؟ بولے کہ دیکھو مکہ والے مجھے رہنے نہیں دے رہے، بہت ستا رہے، اس لیے میں شہر چھوڑ کے چلے جا رہا ہوں. ابن دغنہ بولا اے ابو بکر، تمہارے جیسا اچھا آدمی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق والے تھے، لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنے والے بھی تھے، بہترین اخلاق بھی تھے، اسلام بھی قبول کر لیے. تو یہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس لیے بولا کہ تمہارے جیسا اچھا آدمی مکہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ نہیں جانا چاہیے اور آپ کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. چلو میں آپ کو ساتھ میں لے کر چلتا ہوں اور آپ کے جیسے آدمی کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جا کے لوگوں سے بولوں گا کہ ابو بکر کو کوئی نہیں ستائیں گے. آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آنے کے بعد مکے کے مشرکین سے وہ کہتا ہے ابن دغنہ، اے لوگو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے بعد کوئی نہیں ستائے گا، میں ان کو امان دیتا ہوں. تو مکے کے مشرک کہنے لگے دیکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بس ہم چاہتے ہیں کہ ایک کام جو ابو بکر کرتے ہیں وہ کام نہ کریں. بس ایک ہی شرط ہے ہماری، ہم ان کو نہیں ستائیں گے لیکن ایک کام جو ابو بکر ابھی کر رہے ہیں وہ کام نہ کریں. تو بولے کہ وہ کون سا کام ہے؟ تو مکے کے مشرکین کہنے لگے ابو بکر اپنے گھر میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آہستہ پڑھا کرے، زیادہ اونچی آواز میں نہ پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن کو سننے کے لیے ہمارے بچے، ہماری عورتیں جمع ہو جاتی ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں. فتنے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی کہیں مسلمان نہ بن جائے ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابو بکر خاموش رہے اور ابو بکر اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھے. کیا سمجھ میں آئی جی بات؟ ہاں بولیے. ہاں، قرآن میں وہ اثر ہے، قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ جو قرآن کو سمجھیں گا اس کو حق کیا ہے معلوم ہو جاتا، وہ اسلام قبول کر لیتا. تو مکے کے مشرکین کو ڈر تھا، ہماری عورتیں سننے کے لیے چلے جا رہی قرآن سننے کے لیے، تو یہ لوگ بھی وہ قرآن سن کے کہیں مسلمان نہ بن جائے، یہ ہم لوگوں کو ڈر ہو رہا ہے، اس لیے ابو بکر سے کہے کہ وہ خاموش رہے. تو دیکھو قرآن کے چیلنج کا اصل مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی کتاب بنا کر لے کے آؤ کہ تم بنائے سو کتاب پڑھے تو بھی لوگاں ایسا سن کے متاثر ہو جانا، لوگاں سن کے سب کچھ چھوڑ کے وہ قرآن کے ہو جانا، وہ قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جانا. ایسی اثر کرنے والی کوئی کتاب تم بھی بنا کر لے کے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں چیلنج ہے. سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں سورہ نجم پڑھے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھنے کے بعد سجدہ کرے تو سارا مجمع جو سن رہا تھا، مکے کے مشرکین بھی آ کے سن رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خود بھی سجدے میں گر گئے، وہ خود بھی سجدے میں گر گئے. تو یاد رکھو آج بھی یہ قرآن کا اثر باقی ہے، آج بھی یہ اثر باقی ہے. جو بھی قرآن کو سنتا ہے غور سے، اس کے اندر حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے، دل کو ایک سکون بھی ملتا ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آج اس قرآن سے دور ہو کر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا پر خاص طور سے انگریزوں کو ہم دیکھتے ہیں،
جو امریکہ، لنڈن، UK، یہ تمام بڑے بڑے کیا ہے ملکوں میں رہتے ہوئے بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشنوں کے شکار رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے آج آ کے کہیں کہیں آشرموں میں جا کے وہاں پر یہاں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے کچھ لوگ صحیح طریقے، کچھ لوگ غلط طریقے بولتے ہوئے غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. کچھ ڈانس کر رہے، کوئی پی رہے، کوئی زنا کر رہے، کوئی آشرم میں آ کے آ جا رہے، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ دے رہے، کوئی اپنے جاب کو چھوڑ دے رہے، کوئی جنگلوں میں چلے جا رہے، کوئی بابا بن جا رہے، کوئی سنیاسی بن جا رہے، سب کچھ ختم کر کے بس ہمارے دل کو سکون ہونا بول کے آ جا رہے. ایسے ایسے نیوز میں دیکھتا ہوں، کروڑوں کی ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے سیلری جن کو ملنے والی تھی، ایسے لوگ بھی نہیں بھی میرے دل کو سکون نہیں مل رہا بول کے ایسی سیلری، ایسی جاب چھوڑ دے کے سنیاسی بن کے چلے جا رہے، سب کچھ چھوڑ دے کے، ماں باپ بچے سب چھوڑ دے کے چلے جا رہے، دل کو سکون نہیں ہے بول کے. حالانکہ اگر وہ قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے، قرآن میں دل کا سکون بھی ہے، قرآن میں وہ اثر ہے جو کسی اور کتاب میں وہ اثر، وہ تاثیر، وہ سکون نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن میں خود بول رہا کہ تمہارے دلوں کو سکون ذکر سے ہے، اللہ کے قرآن سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ بات سمجھ میں آئے گی. یعنی 2 چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھایا اب تک. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل خود قرآن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہا کہ اس کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ قرآن میں چیلنج ہے نا؟ کیا چیلنج ہے؟ ایسی کوئی کتاب بنا کر لے کے آؤ اور ایسی کوئی صورت بنا کر لے کے آؤ. ٹھیک ہے، 2. اب تیسری چیز یہ ہے، قرآن میں جو پیشن گوئیاں ہیں، جو فیوچر کے تعلق سے، فیوچر میں ہونے والے کچھ واقعات کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہوئی ہے جو سچ ہوئی، جو کہ سچ ہوئی ہے بعد میں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے، سورہ روم اگر آپ نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے 4 تک، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس روز مسلمان شادمان ہوں گے. اچھا، یہ 1 سے 4 والی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ رومیوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے لیکن بعد میں غالب آ جائیں گے. مطلب یہ ہے 2 بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے، اس زمانے کی سپر پاور، آج کے زمانے میں سپر پاور کنٹری کس کو بولتے ہم؟ امریکہ کو بولتے، پھر اس کے علاوہ اسرائیل کو بھی بول رہے ہے نا. تو بہرحال اس طرح اس زمانے کے سپر پاور کنٹریز کون سے تھے؟ روم اور فارس. فارس آج کا ایران ہے، روم آج کا ترکی، اٹلی، سیریا کے کچھ حصے ہیں. یہ اس زمانے میں رومی کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایرانی بہت طاقتور ہو چکے تھے، رومیوں کو شکست دے کر ان کے اہم علاقوں میں قبضہ کر لیے تھے. لیکن یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر رومی غالب آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر یہ پیشن گوئی سچ ہوئی اور پھر رومی غالب آ گئے. اب ایک آسان مثال دے رہا ہوں، سنو. تبت یدا آپ پڑھتے نا، تبت یدا ابی لہب، اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ابو لہب اور اس کی بیوی کے تعلق سے کہ یہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے، یہ دونوں بھی برباد ہو گئے، یہ دونوں بھی جہنم میں جانے والے ہیں. رائٹ؟
یہ بھی آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے، ابو لہب بھی زندہ تھا، اس کی بیوی بھی زندہ تھی۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ ابو لہب جہنم میں جانے والا ہے۔ اب اس قرآن کو جھوٹ ثابت کرنے کا بہترین موقع تھا۔ کیا موقع تھا؟ ہاں کیا بولے؟ ہاں رائٹ، ماشاء اللہ رائٹ۔ دیکھیے قرآن کیا بولا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ اب قرآن کیوں بولا جہنم میں جائے گا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا، کیونکہ وہ کافر ہے، ابھی بھی مشرک ہے۔ تو اس قرآن کو جھوٹا کرنے کا موقع بہترین یہ تھا کہ کم از کم قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے ہی صحیح۔ اس زمانے میں منافق بھی بہت سارے تھے، دل میں اسلام کا جھوٹ چھپا کے سامنے مسلمانوں کی طرح مل کے رہتے تھے۔ تو قرآن جھوٹا کرنے کے لیے ابو لہب کم از کم ٹھیک ہے بھائی میں بھی مسلمان بن جاتا ہوں بول کے اگر کلمہ اگر پڑھ لیتا تھا تو قرآن جھوٹا ہو جاتا تھا، قرآن کی آیت جھوٹی ہو جاتی تھی۔ لوگ اعتراض بھی کر سکتے تھے، اے محمد تم تو بولے ابو لہب جہنم میں جائے گا، وہ تو کلمہ پڑھ لیا نا، وہ تو مسلمان بن گیا نا، تو پھر تمہارا کلام جھوٹا ہے، تم لائے سو کلام جھوٹا ہے بول سکتا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے قرآن کی سچائی کی، اتنا بہترین موقع تھا۔ حالانکہ وہ اسلام کا دشمن بھی تھا، اور اسلام کے دشمن ہمیشہ موقع میں ہی رہتے تھے، کب کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، کب کب ان کی غلطیاں نکال کر بتائے۔ تو اتنا بڑا موقع رہنے کے باوجود بھی اسے اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اس سے بھی ایک بہت بڑی دلیل ملی ہم لوگوں کو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن جو بھی ہے اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھے سو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ایک اور دلیل اگر ہم لوگ دیکھیں گے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مومنون میں، اچھا بہت ساری آیتیں ہیں، وہ تمام چیزیں ایک ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کی سب سے بڑی دلیلوں میں اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی وہ یہ ہے کہ قرآن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو صرف 200 یا 300 سال پہلے سائنس نے آج اسے تسلیم کیا، حالانکہ وہ باتیں 1450 سال پہلے قرآن میں بتا دی گئی۔ حالانکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس آج تحقیق کر کے ہاں یہ بات سچی ہے بول کے بولا۔ اس زمانے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی یہ چیزیں بھی ایسی ہوتی کیا۔ ان میں سے ایک دو چار چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں کہتا ہے، آیت نمبر 12، 13، 14 اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِّن قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا، کیسے بڑھتا، کیسے پرورش پاتا، وہ تمام چیزیں یہ سورۃ المومنین کی اس آیت میں ہے۔ حالانکہ ماں کے پیٹ میں بچے کی بڑھنے کی اور بچے کی دھڑکن کی یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کی مشینیں اس زمانے میں تو نہیں تھی، صرف 200 یا 300 سال زیادہ سے زیادہ اب معلوم ہوئی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ جو چیز بتا دیا، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پلتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، تو یہ ایک سائنس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اس میں بھی سچائی ہے۔ اگر اس میں ہو سکتا ہے پہلے ہڈیوں کا ذکر آ جائے، بعد میں گوشت کا ذکر آ جائے، بعد میں خون کے لوتھڑے کی ذکر آ جائے، کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی تھی، اس سے بھی ثابت ہو سکتا ہے دیکھو بھائی تمہارا قرآن تو غلط بول رہا نا، دیکھو آج سائنس یہ بتا رہی ہے یہ غلط ہے بول کے، لیکن اس میں بھی غلطی نہیں ہے۔ حالانکہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا پرورش پاتا، اس چیز کی حقیقت اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا۔ سائنس کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نکال کر دیکھیں گے سورہ نبا آیت نمبر 6 اور 7، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا
والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ اب یہاں پر پہاڑوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہا، پہاڑ جو آپ لوگوں کو دکھ رہے اوپر اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ، یہ جتنے اوپر آپ کو نظر آ رہے نیچے اندر بھی اتنے ہی ہیں، جیسے میخوں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیا پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا۔ اس زمانے میں کوئی سائنسدان نہیں تھا جو زمین کے اندر بھی پہاڑ کیسا ہے معلوم کرنے کے لیے۔ آج سائنس معلوم کری کہ ہاں پہاڑ جیسا باہر دکھ رہا وہ زمین کے اندر بھی ویسا ہی ہے پہاڑ، تاکہ اگر وہ پہاڑ نہ ہوتا تو زمین ہل جاتی، حرکت کرتی۔ زمین آج خود بخود اس کے اطراف وہ خود بھی گھوم رہی ہے، لیکن ہم کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تو زمین کدھر بھی الٹی پلٹی کیسے بھی گھوم سکتی تھی، تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو مضبوط میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ تو یہ بھی ایک سائنس کی بات قرآن میں ہم کو ملتی ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ فرقان آیت نمبر 53، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھارا جو کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سمندروں کے بارے میں ایک سائنس کی بات بول رہا۔ آج تحقیق کرنے کے بعد سائنسدان بول رہے کچھ سمندر ایسے ہیں جو مل کے چلتے ہیں۔ سمندر میں جا کے آپ یہاں سے ادھر آدھا پانی دیکھیں گے تو یہ میٹھا ہے، اور یہاں سے ادھر دیکھیں گے آدھا پانی تو یہ کھارا ہے، کڑوا ہے، لیکن دو مل کے رہتے لیکن ایک دوسرے میں مل نہیں جاتے، برابر چلتے رہتے، ادھر میٹھا ہے ادھر کھارا پانی ہے۔ اس بات کو بھی 1450 سال پہلے قرآن میں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ بادلوں کے بارے میں سورہ نور آیت نمبر 43 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینا برستا ہے، وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا آپ آنکھوں کی روشنی لے چلے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بادلوں کا جو سسٹم ہے وہ بھی بتا دیا۔ آج سائنس بتاتی ہیں کہ جو دنیا میں پانی نظر آتا ہے، اسی سمندر کے پانی کو بادل اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ملاتا ہے، پھر آپس میں وہ بادل بنتے ہیں، پھر اللہ جہاں چاہے اسے برساتا ہے، جہاں چاہے روک لیتا ہے۔ یہ جو سائیکلنگ ہے، یہ جو سائیکل سسٹم ہے بارش برسنے کا، اس بارش کے سسٹم کو بھی اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے بتا دیا، جبکہ کوئی سائنسدان موجود نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سچی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی سائنس کی، انشاءاللہ پھر موقع ملے تو آپ لوگوں کے سامنے پھر کبھی رکھوں گا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی دلیل قرآن سچی کتاب ہے، اس کے لیے قیامت کے تعلق سے، مستقبل کے بارے میں بہت سارے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو میں نیکسٹ سیشن میں، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس ٹاپک کے تحت وہ تمام دلائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب جو 4-5 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، امید کرتا ہوں باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا ریب۔ اچھا، قرآن پہ ہمارا ایمان کیسا ہونا؟ جیسا کہ میں ایمان کے تعلق سے آپ لوگوں کو جو زیراکس دیا ہوں اس میں ارکان ایمان ہے، انشاءاللہ موقع ملے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ارکان ایمان کو سمجھانے کی۔ اس میں ایک اللہ کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا۔ تو اللہ کی کتابوں پر کیسا ایمان ہونا؟ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، وہ کیسا رہنا؟ کن کن باتوں پہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے ایمان ہونا؟ یاد رکھو، ایک تو اللہ کی آسمانی کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تمام کتابیں تبدیل، یعنی پچھلی 3 کتابیں تو تبدیل ہوئی، لیکن ایک کتاب جو آخری کتاب ہے وہ کون سی؟ قرآن ہے، اور قرآن قیامت تک تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ لے لیا،
اور قرآن آخری کتاب بھی ہے، تو قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی بھی نہیں ہے، اور قرآن میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے، اور قرآن کی کوئی بھی بات شک کرنے والی بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک ایمان والے کا ایمان ایسا ہونا، میری عقل مانے یا نہ مانے، یا سائنس بھی مانے یا نہ مانے، لیکن میرا ایمان مانے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسا ایمان ہونا۔ قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا، لا ریب فی، قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ سچی کیسے ہے کہ اس قرآن کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہاں یہ بھی ہونا۔ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولے۔ قرآن میں جو بھی آیت ہے، اللہ کے رسول بھی اپنی مرضی سے کوئی آیت نہیں لکھے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ایمان ہونا ہمارا۔ تو اب یاد رکھ لو، قرآن پہ ایمان ہمارا کیسا ہونا بولے تو ایک لائن میں آپ لوگاں بول دینا، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے، قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیا، تو قرآن جیسی اتری ویسی ہی ہے، قرآن میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایسا ایمان رہنا ہمارا قرآن کے اوپر، تب جا کے انشاءاللہ اس ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ، قرآن سمجھنے میں بھی مزہ، پھر قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ایمان بھی تازہ ہوتا، پھر اس قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اسلام کی، ایمان کی مٹھاس بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، پھر مرتے دم تک ہم لوگوں کو ایمان پہ قائم رہنا آسان بھی ہو جائے گا، اور کتنا بھی بڑا فتنہ ہمارے سامنے آ جائے ہمارا ایمان خراب نہیں ہو سکتا اگر ایسا ایمان رہا تو۔ صرف قرآن ہے بھئی ہمارے گھر میں بچپن سے رکھا ہوا ہے، ہر رمضان میں ہمارے امی ابا پڑھتے، ہم لوگوں کو بھی بچپن میں پڑھا دیے تو ہم بھی نکالیں گے، پڑھیں گے، قرآن پڑھے تو ثواب ملتا کہتے، چلو ثواب کی نیت سے پڑھ لیے اور رکھ دیے، بس قرآن پہ ایمان کیسا رہنا نہیں معلوم، قرآن کیسا سمجھنا نہیں معلوم، قرآن پہ عمل کرنا کیسا نہیں معلوم، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن بھی پڑھتی ہیں بچیاں، کبھی موقع ملا تو اسلام بھی چھوڑ دیتی ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں بچے، اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے ہوئے آگے 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 چلے جا کے سائنٹسٹ بن جا کے، ڈاکٹرز بن جا کے، ارے کوئی خدا ہی نہیں ہے بھائی، اللہ ہی نہیں ہے، پوری دنیا ایسی چل رہی، بلکہ مرتد ہو جا کے ایتھیسٹ بن جا کے وہ لوگاں کیا ہے، کسی خدا کو بھی نہیں مان کے دہریہ بن جا کے زندگیاں گزار لے رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا، ہماری نسل بھی ایسا نہیں بننا، ہماری اولاد بھی ایسی نہیں بننا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج میں جو کچھ بھی بتایا ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، سمجھیں، اور بچوں کو بھی اس طرح سمجھائیں۔ جب ایسا یقین ہوگا تو انشاءاللہ آنے والے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں، ہمارے اولاد کو بھی بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جزاک اللہ خیر، یہ تھا آج کا ہمارا پہلا عنوان۔ قرآن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے ہمارا آج کا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے بعد انشاءاللہ ایسے ہی اور بھی کلاسز لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔